بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی ان الحج لا يفرض في العمر الا مرة واحدة. یہ مقید بالوقت کی چوتھی قسم کا بیان تھا کہ وقت من وجہن ظرف سے مشابہ ہو اور من وجہن معیار کے مشابہ ہو. اس کی مثال میں انہوں نے حج کو ذکر کیا تھا، پھر یہ کہا تھا کہ حج کو من وجہن ظرف اور من وجہن معیار سے مشابہت دو طریقے سے ہے. ایک طریقہ کل پڑھا دیا تھا، آج دوسرے طریقے کا بیان ہے. دوسرا یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. فَإِنْ أَدْرَكَ الْعَامَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، اور اگر کوئی دوسرا، تیسرا، اسی طرح چوتھا، پانچواں سال پائے، یعنی حج کرنے کے بعد پھر کئی سال زندہ رہے، بہت ہوتا ہے ایسا. یکون الوقت موسعا، تو وقت میں گنجائش ہوتی ہے، بہت سارا وقت رہتا ہے، باقی رہتا ہے. یؤدی ہے فی ای وقت شاء، تو وہ جس وقت بھی چاہے اسے ادا کر سکتا ہے. تو اگر وہ زندہ رہا تو یہ پتہ چلا کہ وقت میں گنجائش تھی، تو یہ ہو جائے گا ظرف کے مشابہ کہ وقت میں گنجائش ہوتی ہے. لیکن اگر زندہ نہیں رہا تو وقت میں تنگی ہوگی اور معلوم یہ ہوگا کہ معیار تھا. وَإِلَّمْ يُدْرِكِ الْعَامَ الثَّانِي، اور اگر دوسرے سال کو نہ پائے، يَكُونُ الْوَقْتُ مُضَيَّقًا، تو وقت میں تنگی ہوگی. لَا بُدَّ لَهُ أَن يُؤَدِّيَ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ، اور سال اول ہی میں ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا. اس اعتبار سے یہ معیار ہو جائے گا. لیکن فرضیت کے بعد فوراً ادائیگی اس کی ضروری ہے. پہلا ہی سال یہ ادائیگی کے لیے متعین ہے، یا اس میں کچھ گنجائش ہے. تو اس میں امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کا اختلاف ہے. اس کی یہاں سے یہ وضاحت کر رہے ہیں. وَيَتَعَيَّنُ لیکن ابا یوسف، لیکن امام ابو یوسف نے جانب تضعیف، تنگی کی جانب کا اعتبار کیا، کیونکہ جس سال وقت فرض ہوا اس سال نہ کرے تو اس کے بعد زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، حیات موہوم ہے، اس لیے سال اول متعین ہے. وہ محمد اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توسع کی جانب کا اعتبار کیا کہ عام طور پہ تو آدمی زندہ ہی رہتا ہے نا، اس لیے اگر اس سال نہیں کہ آنے والے سال کر لے، اس کے بعد کر لے. لیکن جب بھی کرے گا، چاہے تضییق کی جانب کا اعتبار ہو یا توسعہ کی جانب کا اعتبار ہو، کرے گا تو ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا. صرف گنہگار ہونے کے بارے میں دونوں کے نزدیک فرق ہوگا. امام ابو یوسف کے نزدیک گنہگار ہوگا، امام محمد کے نزدیک جب تک موت کی علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں اس وقت تک گنہگار نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. علامہ قال المصنف، جیسا کہ مصنف نے فرمایا کہ سال اول کے حج کے مہینے یہ متعین ہیں امام ابو یوسف کے نزدیک، یعنی اسی سال حج کرنا. خلافاً لمحمد، اس میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے. لابد عند ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ضروری ہے ان یؤدی الحج فی العام الاول، پہلے ہی سال حج ادا کرنا. پہلے ہی سال حج ادا کرنا ان کے نزدیک ضروری ہے،
احتیاط کے پیش نظر، کیونکہ زندگی موہوم ہے اور عبادات میں فوت ہونے سے بچنا اولا ہے، احتیاط کے پیش نظر، اور اس میں اعتراض عن الفوات، فوت ہونے سے بچنا ہے۔ فإن الحیات الی العام الثانی موہوم، کیونکہ آنے والے سال تک زندگی یہ موہوم ہے، والوقت مدید، اور وقت دراز ہے، بڑا لمبا سال بھر کا فاصلہ ہوتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ زندہ رہے، اس لیے پہلا ہی سال احتیاط کے پیش نظر تضعیق کی جانب کا اعتبار کرتے ہوئے یہ متعین ہے، اگر نہیں کرے گا تو مردود الشہادہ ہو جائے گا، گنہگار ہوگا، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، لیکن جب کر لے گا تو سارے جرائم مٹ جائیں گے، پھر وہ اس کی شہادت قبول کی جائے گی، گناہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، ہے نا۔ وعند محمد، اور امام محمد کے نزدیک یترخص لہ، اس کے لیے رخصت ہے، ان یؤخر الی العام الاخر، کہ دوسرے سال تک مؤخر کرے، کیونکہ وقت میں گنجائش ہے، عام طور پہ آدمی زندہ رہتا ہے تو وقت میں گنجائش ہے، بشرط ان لا یفوت منہ، لیکن شرط ہے کہ فوت نہ ہو، ہے نا۔ جب زندگی کا آخری وقت آ جائے گا، مرنے کا وقت آ جائے گا، تو وہ گنہگار وہ بھی کہیں گے، وہ آ رہا ہے۔ وہ ثمرۃ الاختلاف، اور اختلاف کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا مگر گناہ کی صورت میں۔ امام محمد کے نزدیک آخر وقت میں گنہگار اسے مانا جائے گا، امام ابو یوسف کے نزدیک پہلے سال نہیں کیا تو اسے گنہگار مانا جائے گا۔ فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ، لہذا اگر پہلے سال اس نے حج ادا نہیں کیا، يَصِيرُ فَاسِقًا، وہ فاسق ہو جائے گا، مردود الشہادت، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، رد کر دی جائے گی، کس کے نزدیک؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ ثم اذا اداہ فی العام الثانی، پھر آنے والے سال کر لیا، پہلے سال متعین ہوا تھا نہیں کیا، مردود الشہادہ ہو گیا، گنہگار ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئیں، پھر دوسرے سال کر لیا، یرتفع عنہ الاسم، تو گناہ ختم ہو جائے گا، وتقبل شہادت، اور شہادت پھر قبول اس کی جانے لگے گی، اس لیے کہ جو جرم تھا اس جرم کی تلافی ہو گئی۔ وہکذا فی کل عام، ہر سال ایسے ہی ہوگا، یعنی وہ سال متعین ہو، اس سال متعین ہوا نہیں کیا، مردود الشہادہ ہو گیا، پھر دوسرے سال مطالبہ ہوگا کرو، نہیں کیا پھر وہی حکم رہے گا جب تک کر نہ لے۔ اور امام محمد کے نزدیک لا یاسم، گنہگار نہیں ہوگا الا عند الموت او ادراک علامتی ہی، مگر مرنے یا موت کی علامات کے پائے جانے کے وقت، یہ اب نہیں کر سکتا تو اب اس صورت میں اس وقت اسے گنہگار مانا جائے گا، باقی زندگی میں وہ مردود الشہادہ نہیں رہے گا، ولا یکون مردود الشہادت، اور وہ مردود الشہادہ باقی زندگی میں نہیں رہے گا۔ یہ تو اختلاف ہے کہ گناہ کی صورت میں، فاسق ہونے کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، لیکن دونوں کے نزدیک جب بھی کرے گا وہ ادا ہی ہے، حج قضا نہیں، ولیکن کلما ادا یکون ادان، لیکن جب بھی حج کرے گا حج ادا ہی ہے، فریقین کے نزدیک وہ قضا نہیں ہے۔ وَيَتَعَدَّى بِإِطْلَاقِ النِّيَّةِ لَا بِنِيَّةِ النَّفْلِ، حج مطلق نیت سے ہو جائے گا، حج کرنے گیا اور یہ نیت کیا نویت الحج، حج الفرض نہیں کہا، ہے نا، نویت الحج مطلق نیت کیا تو حج فرض ہی ہوگا، لیکن اگر یہ کہہ دیا نویت الحج النفل، حج نفل ہوگا، ہے نا۔ یہ باقی اقسام سے اس میں فرق ہو رہا ہے، چونکہ اسے ظرف سے بھی مشابہت ہے اور معیار سے۔ صوم میں کیا ہے، چاہے نفل کی نیت کرے یا واجب آخر کی نیت کرے، کچھ بھی کرے، مطلق نیت کرے تو رمضان ہی کا روزہ ہوتا ہے، جیسے بھی کرے، ہے نا، رمضان ہی کا ہوتا ہے نا، تو یہ اس کے بھی مشابہ ہے۔ لیکن نماز میں کیا ہوتا ہے، ظہر کا وقت ہے، آپ نے نیت کی 4 رکعت نماز فرض، 4 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے لیے، سب کچھ نیت کر رہے ہیں، نویت ان اصلی 4 رکعات، ہے نا، نفل کے طور تو کیا فرض نماز ہو جائے گی ظہر کی، جس کی نیت کریں گے وہی ہوگی نا، نفل کی نیت کر رہے ہیں نفل ہوگی، فرض کی نیت کریں گے فرض کی نماز ہوگی، ظرف سے مشابہت ہے، اس لیے اگر نفل کی نیت کرے گا تو نفل ہو جائے گا حج۔
معیار سے بھی مشابہت ہے، اس لیے مطلق اسم سے یعنی فرض کا نام نہیں لیا تب بھی فرض ہی ادا ہو جائے گا، دونوں کی مشابہت کا اعتبار کیا گیا۔ مطلق نیت سے بھی حج ہو جائے گا، حج فرض ہو جائے گا، لا بنیت النفل، لیکن نیت نفل کے ساتھ حج فرض نہیں ہوگا بلکہ وہ نفل ہو جائے گا۔ ھذا من حکم کونہ مشکلا، یہ اس کے مشکل ہونے کا حکم ہے۔ یعنی ان ادى الحج بمطلق النیہ، اگر حج کیا مطلق نیت سے، بے ان یقول، اس طور سے کہ وہ نیت کرے نویت الحج، میں نے حج کی نیت کی، یکون الفرض، تو کون سا حج ہوگا؟ حج فرض ہی ہوگا۔ بخلاف ما اذا قال، برخلاف جبکہ اس نے یہ کہا نویت حج النفل، میں نے حج نفل کی نیت کی، فإنه يكون النفل، تو وہ حج کون سا ہوگا؟ حج نفل ہوگا، کیونکہ دونوں سے مشابہت ہے، لہذا معیار کی بھی رعایت کی جائے گی اور ظرف کی بھی رعایت کی جائے گی۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے چاہے جو کہے حج فرض ہی ہوگا، وہ پاگل ہے، فرض کے ہوتے ہوئے نفل کوئی کرتا ہے؟ کوئی پاگل ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ 10 روپے کا سامان جا کے 1000 میں خرید لاؤ، اس کو معذور کیا جاتا ہے۔ حجر کا بیان قدوری میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ چکے ہیں، حجر کے اقسام ثلاثہ کو بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کی ساری تفصیلات وہاں موجود ہیں، جب بھی پڑھے ہوں گے ساری تفصیلات آپ کے علم میں ہوں گی، اگر دوبارہ دیکھ لیں تو کچھ تازہ ہو جائے گا، ہے نا، بحثیں وہاں ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اسے محجور کیا جائے گا، ہے نا، سفیہ ہے، وہ پاگل ہے، ایسا کوئی کرتا ہے؟ اس لیے جب محجور ہو گیا تو نفل نہیں رہا بلکہ حج ہو جائے گا، وہ حج فرض ہو جائے گا۔ وقال شافعی، امام شافعی نے فرمایا ہے کہ فرض ہوگا یہاں بھی نفل کی نیت کی صورت میں بھی، لأنه سفیہ، اس لیے کہ وہ پاگل ہے، بیوقوف ہے، یجب ان یحجر علیہ، سفیہ ماتو پاگل کو معذور کیا جاتا ہے نا، اس لیے یہ بھی حج کے معاملے میں نفل کی نیت کر رہا ہے، پاگل کے زمرے میں ہوگا اور اس پر حجر کرنا واجب ہوگا۔ ولا يقبل تصرفه، جیسے معذور کا تصرف قابل قبول نہیں ہوتا ہے ایسے اس کا تصرف بھی قابل قبول نہیں ہوگا، نفل کہنا اس کا صحیح نہیں ہوگا، وہ حج فرض ہوگا۔ قلنا، ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک دانش مند کو پاگل کہنا جبکہ وہ اپنے اختیار سے سب کچھ کر رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے نا، اس کا اپنا اختیار ہے نا، اس کے اختیار کو باطل کر رہے ہیں آپ، اس لیے یہ نہیں ہوگا۔ وہ نفل کی نیت اگر کرے گا تو ظرف کی مشابہت کی وجہ سے وہ نفل ہی کا حج ہوگا، اور اگر مطلق نیت کر رہا ہے تو معیار کی مشابہت کی وجہ سے وہ حج فرض ہو جائے گا۔ قلنا، ہم اس کا یہ جواب دیں گے ھذا یبطل الاختیار الذی شرط فی العبادات، یہ انداز بدل رہے ہیں جواب دینے کا۔ کوئی عبادت کرنے کے لیے اولاً تو اس کا عاقل ہونا شرط ہے نا، نماز پاگل پر فرض ہے نہ، روزہ پاگل پر فرض ہے، حج پاگل پر کیوں فرض کر رہے ہیں آپ؟ اسے کہہ رہے ہیں سفیہ ہے، پاگل ہے، پھر کہہ رہے ہیں فرض بھی ہوگا، ہے نا، تو یہ تو اس کو با اختیار ہی نہیں مان رہے ہیں، تو فرض اور نفل کیا، وہ تو جو بھی کرے گا سب کوئی معنی نہیں رکھے گا، ہے نا۔ عبادتوں کے لیے عاقل ہونے کی شرط ہے، یہ تو اس اختیار ہی کو باطل کر دے رہا ہے جو عبادتوں کے لیے شرط ہے، لہذا یہ معتبر نہیں ہے۔ والحاصل، خلاصے گفتگو یہ ہے ان الحج، حج لما کانا یشبہ المعیار، جب یہ معیار سے بھی مشابہت رکھتا ہے، ظرف سے بھی مشابہت رکھتا ہے، اخذ شبہا من کل منہما، تو دونوں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے لیا، فمن حیث کونہ معیارا، اس لیے معیار ہونے کی جہت سے روزے کی مشابہت کو لے لیا، فیتعدی بمطلق النیہ، اور مطلق نیت سے ادا ہو جائے گا جیسے روزہ مطلق نیت سے ہو جاتا ہے۔ ومن حیث کونہ ظرفا، اور ظرف ہونے کی حیثیت سے نماز کی مشابہت کو اختیار کر لیا، فلا یتعدی بنیت النفل، لہذا نفل کی نیت سے ادا نہیں ہوگا حج، جیسے نماز نفل کی نیت سے نہیں ہوتی ہے، یعنی نماز نفل کی نیت سے فرض نماز نہیں ہوتی ہے، ورنہ نفل تو نفل کی نیت سے ہو ہی جائے گی، ہے نا، ایسے حج بھی نفل کی نیت سے تو نفل ہو ہی جائے گا، تو یہ نہ سمجھ لینا نماز نفل کی نیت سے ہوتی ہی نہیں ہے نا۔
کالصلاۃ جیسے کہ نماز، ھکذا ینبغی ان یفہم، اسی طرح پڑھنا چاہیے. عبارت فہمی کا یہ سلیقہ ہونا چاہیے، ہے نا. یہ ہم جیسے آپ جیسے طالب علموں کو ہے نا یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ کسی عبارت کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے گہرائی میں جا کر کے اس کی نوک پلک کو درست کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں، ہے نا. تو اس سے یہ بات جھلکتی ہے کہ ملا احمد جیون علیہ رحمہ صرف لکھنے والے نہیں تھے بلکہ ایک عظیم مدرس بھی تھے، ہے نا. یہ ایک مدرس کا انداز ہوتا ہے، اور اگر صرف آدمی لکھتا ہو تو اس کے اندر یہ خوبی نہیں، یہ چیز نہیں آئے گی. یہ وہی لکھے گا جو درس و تدریس سے وابستہ ہو، ہے نا. تو ان کا یہ جملہ ہم کو بہت اچھا لگا، ہے نا. ھکذا ینبغی ان یفہم، اسی طریقے سے عبارت کو سمجھنا چاہیے. واقعی وہ بہت بڑے مدرس بھی تھے، ہے نا. درس و تدریس کا سلسلہ آخر عمر تک انہوں نے جاری رکھا. بہت بڑا مدرسہ بھی تھا ملا احمد جیون علیہ رحمہ کا. بتاتے ہیں کہ اورنگزیب کو بھی انہوں نے پڑھایا ہے، لیکن تاریخ کے اعتبار سے پتہ نہیں وہ صحیح بھی ہے کہ صحیح نہیں ہے، لیکن بتاتے ہیں کہ ان کے بھی استاد ہیں. بہرحال تو یہ عبارت بہت اچھی ہے، ہم کو اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے. کوئی بھی عبارت ہو تو اجلت میں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ جلدی جلدی لاؤ سمجھ جائیں. ارے جلدی کیا ہے؟ جب آپ کسی کو بتائیں گے تو وہ یہ نہیں آپ سے پوچھے گا کہ 1 گھنٹے میں حل کر کے سمجھا تھا کہ 1 دن میں یا 1 مہینے میں یا 1 سال میں. وہ یہ پرکھے گا کہ صحیح بتا رہا ہے کہ غلط بتا رہا ہے. اگر آپ نے صحیح بتایا تو 1 سال میں بھی حل کر کے بھی بتایا تو قابل تعریف ہے، اور غلط بتایا 1 گھنٹے ہی میں بتا دیا تو وہ قابل مذمت ہے نا. اس لیے کبھی بھی کسی عبارت کو سمجھنے کے لیے عجلت نہیں کرنا چاہیے. ثم لما فرغ المصنف عن مباحث المطلق والمؤقت، یہاں مطلق اور مقید بالوقت کی بحثیں ختم ہو گئیں جب مصنف ان سے فارغ ہو گئے. شرع فی بیان کون الکفار مامورین بالامر اولا، تو اس بیان کو شروع کیا کہ کفار امر کے مامور ہیں، مکلف ہیں یا مکلف نہیں ہیں. فقال، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ امر بالایمان کے تو بالاتفاق مکلف ہیں، وہی امر بالایمان کے مکلف ہیں. رہے مومنین جن کے بارے میں بار بار قرآن میں کہیں کہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، وہاں ثبات مراد ہے، استقامت مراد ہے نا. حقیقت میں امر بالایمان کے مخاطب وہی لوگ ہیں. چنانچہ انہوں نے تو امر بالایمان کے تو وہ بہرحال مخاطب ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں، کسی کو اختلاف نہیں ہے. والکفار مخاطبون، کفار یہ مخاطب ہیں ایمان لانے کے. وبالمشروع من العقوبات والمعاملات، اور جو سزائیں اور معاملات مشروع ہیں ان کے بھی مخاطب ہیں. یعنی مسلمان کو کسی کو قتل کرنے کی بنیاد پر قصاص میں اگر قتل کیا جاتا ہے، اگر کسی غیر مسلم نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. یہ عقوبات. معاملات، خرید و فروخت میں جو چیزیں ہوتی ہیں جو مشروع طریقہ ہے انہیں اس کا پابند بنایا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ خرید و فروخت میں انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا. ہاں کچھ چیزیں ہیں جن میں ان کا استثناء ہے، جس میں رسول کریم نے بھی بیان فرمایا ہے کہ کیا نام ہے، شراب ان کے حق میں ایسے ہے جیسے ہمارے حق میں سرکہ، اس لیے آپس میں اگر وہ اس کو کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. خنزیر ان کے حق میں ایسے ہے جیسے ہمارے نزدیک بکری، ہم بکری کریں وہ اس کی کریں، ہمیں اس سے نہیں روکا جائے گا. باقی معاملات میں ہے نا دھوکہ دھڑی یا اور بھی چیزیں جو ہیں اس سے منع کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں جہاں وہاں کی ہیں جہاں اسلامی حکومت ہو اور مسلمانوں کو قوت نفاذ حاصل ہو. لأن الامر بالایمان فی الواقع، کیونکہ ایمان لانے کا حکم حقیقت میں یہ تو کفار ہی کو ہے نا، اس لیے اس کے تو وہ مخاطب رہیں گے. وَأَمَّا لِلْمُؤْمِنِينَ، لیکن مسلمان
جنہیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، فإنما یراد بہ الثبات علی الایمان والاستقامہ علیہ۔ اگر اس سے پہلے والے آمنو سے حقیقی صاحب ایمان مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اپنے ایمان کی دولت کو باقی رکھو، دولت ایمان پر ثبات قدمی اختیار کرو، ہے نا۔ اور اگر بظاہر ایمان لانے والا مراد ہے منافق تو یہ ہوگا سچے دل سے ایمان لاؤ، ہے نا، زبان کے ساتھ ساتھ دل کو زبان کے موافق کر لو۔ اور مواطاۃ القلب للسان، یا یہ مراد ہے کہ دل کو زبان کے موافق کر لو، اگر پہلے والے آمنو سے منافقین مراد ہیں تو۔ اور نحو ذالک، یا اس طریقے کی اور بھی تعویلیں اس میں ہو سکتی ہیں، تو آپ باقی تعویل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے 2 تعویلیں ذکر کر دیں۔ وَقَذَا ہم الیقوا بالعقوبات، اسی طریقے سے کفار سزاؤں کے زیادہ سزاوار ہیں۔ جب مسلمان سزاوار ہوتا ہے، اس کا حقدار ہوتا ہے نا، تو یہ تو بدرجہ اولا ہوں گے۔ کسی کو قتل کر دیا، کسی کو مار دیا کسی مسلمان نے، تو وہ سزا کا حقدار ہے۔ اس لیے غیر مسلم نے اگر مارا تو وہ بدرجہ اولا سزا کا حقدار ہوگا، کیونکہ عقوبتیں یعنی سزائیں جیسے حدود ہیں، قصاص ہیں، اذا کانت تجری علی المسلمین، جب یہ مسلمانوں پر جاری ہوتی ہیں، کیوں جاری ہوتی ہیں؟ لاجل انتظام العالم و مصلحت البقاء، نظام عالم کو باقی رکھنے کے لیے، مصلحت کے پیش نظر، گناہوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے، ہے نا، عقوبتیں ہیں، حدود ہیں اور قصاص ہیں۔ تو مسلمانوں پر جب یہ چیزیں ہیں نظم عالم کو برقرار رکھنے کے لیے، فالکفار اولا بہا، تو غیر مسلم اس کے بدرجہ اولا زیادہ حقدار ہوں گے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ لأن الحدود، اس لیے امام اعظم کے نزدیک بالخصوص، کیوں؟ اس لیے کہ امام کے نزدیک یہ ہے کہ سزائیں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹاتی نہیں ہیں، گناہوں کو زائل نہیں کرتی ہیں، ان کی ساتر نہیں ہوتی ہیں، بلکہ صرف زجر مقصود ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، اب آدمی گنہگار نہیں رہ جاتا ہے نا۔ تو جب یہ گناہوں کو امام کے نزدیک ختم کرنے والی نہیں ہے مسلمانوں کے، تو غیر مسلموں کے بدرجہ اولا نہیں ختم کریں گے۔ اس لیے امام کے نزدیک بدرجہ اولا وہ سزاؤں کے حقدار ہیں، کیونکہ حدود اور کفارات امام کے نزدیک زاجرۃ للناس عن الارتکاب، اس گناہ کے ارتکاب سے منع کرنے کے لیے، لا ساترۃ، گناہ کو پوشیدہ کرنے کے لیے، وہ مزیلۃ للمعصیہ، اور معصیت کو دفع کرنے کے لیے نہیں ہے کہ معصیت ختم ہو گئی، گناہ ختم ہو گیا، یہ امام کے نزدیک نہیں ہے۔ تو ان کے نزدیک بدرجہ اولا اس کی بنیاد پر کفار غیر مسلم یہ سزاؤں کے حقدار ہوں گے۔ اور معاملات، خرید و فروخت اور دوسری چیزیں جو معاملات سے متعلق ہیں، فَهِيَ دَائِرَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، تو یہ ہمارے اور ان کے درمیان چلتا ہی رہتا ہے۔ فَيَنبَغِي أَن نَّتَعَامَلَ مَعَهُمْ حَسْبَ مَا تَعَامَلْنَا، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اسی طرح کریں جیسے آپس میں کرتے ہیں۔ غدر کسی کے نزدیک بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہ دے، اسی طریقے سے شریعت یہ بھی حکم دیتی ہے کسی غیر مسلم کو بھی آپ دھوکہ نہ دیں، کسی کو اندھیرے میں رکھ کر کے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اسے دھوکہ دینے کی اجازت نہیں۔ ہاں اس کی راضی خوشی سے آپ ہزاروں روپے لے لیں الگ بات ہے، لیکن دھوکہ دے کر کے اس سے لے لیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے نا۔ یہ شرعی قوانین میں خوبی ہے نا، کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور ان کے ساتھ بھی معاملات میں صفائی ستھرائی کا حکم دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے لوٹنے کا پروگرام بنا لیا جائے، ہے نا، انہیں تباہ کرنے کا پروگرام بنا لیا جائے اور انہیں برباد کرنے کا پروگرام بنا لیں، بلکہ معاملات میں صفائی ستھرائی ضروری ہے۔ کسی حال میں بھی انہیں اندھیرے میں رکھ کر کے، انہیں دھوکے میں رکھ کر کے ناجائز فائدہ اٹھانے کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔
فینبغی ان نتعامل، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جیسے آپس میں کرتے ہیں. بیننا فی البیع والشراء والاجارۃ وغیرہ، یعنی جیسے ہم بیع و شراء، خرید و فروخت، اجارہ وغیرہ میں آپس میں معاملہ کرتے ہیں، ویسے ہی ان کے ساتھ بھی کریں. کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کر سکتے. سوى الخمر والخنزیر، سوائے شراب اور خنزیر کے، کیونکہ اس کے بارے میں ارشاد رسالت ہے کہ یہ دونوں مباح ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے مباح نہیں ہے. اسی کی جانب آقا کریم کا اشارہ ہے، الخمر لہم کالخل لنا، شراب ان کے لیے ایسے ہے جیسے سرکہ ہمارے لیے. والخنزیر لہم کالشاۃ لنا، خنزیر ان کے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے لیے بکری. ہم بکری کی خرید و فروخت کریں کوئی ممانعت نہیں، وہ اس کی کریں کوئی ممانعت نہیں. ہم سرکہ کا لین دین کریں کوئی ممانعت نہیں، وہ شراب کا لین دین کریں ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے نا. لیکن پی کر کے مست ہو کر کے افراتفری مچانا، بلا وجہ لوگوں کو پریشان کرنا، روڈوں پر مست ہو کر کے گھومنا، روڈ پر پڑے رہنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. پینا اپنے گھر میں پی لو لے جا کر کے، ہے نا. یا پی کر کے بیوی کو پیٹتے رہنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہے تو یہ ہے کہ اس میں ان کو آزاد رکھا گیا، لیکن آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا ہے کہ بیوی مرد کو عورت، عورت کو مرد سمجھنے لگے، ہے نا. زمین کو آسمان، آسمان کو زمین سمجھنے لگے، اور یہ سمجھ کر کے، وہ تو سمجھے گا ہی، اور یہ سمجھ کر کے پھر ہنگامہ کرے، ہے نا. اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. وَإِنَّمَا بَذَلُ الْجِزْيَةَ، اور وہ جزیہ دیتے ہیں، ہے نا. بادشاہ اسلام کو دیتے ہیں جزیہ نا، اپنی رہائش کا. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ان کا مال محفوظ رہے، ان کا خون محفوظ رہے. اگر دھوکہ دھڑی کی اجازت دے دی جائے تو آخر ان سے پیسہ کس لیے لے رہا ہے بادشاہ اسلام؟ اسی لیے تو کہ ان کو محفوظ رکھے گا. اگر دھوکہ دھڑی کے ذریعے سے ان کا مال کوئی حاصل کر رہا ہے تو پھر بادشاہ اسلام کا جزیہ لے کر کے ان کی حفاظت نہ کرنا، یہ ان کی خیر خواہی نہیں بلکہ بدخواہی ہے. وَإِنَّمَا بَذَلُ الْجِزْيَةَ، اور انہوں نے جزیہ اسی لیے دیا ہے تاکہ ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہو جائے. جیسے ہمارا خون ہے، ہماری جان ہے، ایسے ان کی جان ہے. جیسے ہماری جان محفوظ، ایسے ان کی جان بھی محفوظ ہو. جیسے ہمارا مال ہمارے لیے ہے، ان کا مال ان کے لیے ہے. جیسے ہمارا مال محفوظ ہے، ان کا مال بھی محفوظ رہے. آج کی طرح سے جو ہنگامے ہوتے ہیں کہ ان کا مال جلا دو، ان کی دکان جلا دو، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے، اور نہ ہی اسلامی سلطنت میں کبھی اس کی اجازت رہی. کوئی بھی ہو ایسا کرنے والا، سلطنتیں اسے سزائیں دیتی تھیں. اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی کہ اس مسلمان نے غیر مسلم کا مال جلایا ہے نا. بلکہ اگر ایک مسلمان بھی غیر مسلم کا مال تباہ کرتا تھا تو اسے تاوان دینا پڑتا تھا، پورے کا پورا جرمانہ دینا پڑتا تھا، جتنے کا نقصان ہوتا تھا. یہ بحث یہاں پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ امر بالایمان کے تو وہ مکلف ہیں، لیکن عبادتوں کے، نماز کے بھی مکلف ہیں کہ ان سے کہا جائے گا چلو نماز پڑھنے مسجد میں، ہے نا، روزہ رکھو. وہ بھی شرائع فی حکم المؤاخذہ فی الآخرہ، عبادتوں کے بھی مکلف ہیں، لیکن آخرت میں مؤاخذہ کے حق میں، دنیا میں ادا کرنے کے حق میں وہ مکلف نہیں ہے کہ دنیا میں ان سے کہا جائے چلو نماز پڑھنے. آخرت میں مؤاخذہ ہوگا. تو آخرت کے میں مؤاخذہ کے حق میں تو وہ عبادتوں کے بھی مکلف ہیں بلا خلاف. اس میں کیوں کسی کا اختلاف نہیں، یہ آخرت میں ان سے اس کے بارے میں مؤاخذہ ہوگا. یعنی ان الکفار مخاطبون بالشرائع، یعنی کفار یہ شرائع عبادتوں کے بھی مکلف ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. آخرت میں مؤاخذہ کے بارے میں بھی اتفاق بیننا و بین الشافعی، اس میں ہمارا اور ائمہ شوافی کا اتفاق ہے. فہم یعذبون، اور انہیں عذاب دیا جائے گا بے ترک اعتقاد الفرائض، عبادتوں کے فرض نہ ہونے کا اعتقاد رکھنے کی وجہ سے بھی اور ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی، دونوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. ایمان نہیں لائے اس لیے نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، عبادتوں کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی عذاب دیا جائے گا. ادا نہیں کیا اس کی وجہ سے بھی عذاب دیا جائے گا. تو وہ عذاب دیے جائیں گے، ہے نا،
فرض اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے بھی، فرض اور واجب کے اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے بھی، کما یعذبون بترک اعتقاد اصل ایمان، جیسے کہ وہ اصل ایمان کے اعتقاد کے ترک کی وجہ سے عذاب دیے جائیں گے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے بھی عذاب دیے جائیں گے، نماز کی وجہ سے بھی عذاب دیے جائیں گے۔ کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، جب پوچھا جائے گا جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، کیسے جہنم میں آ گئے، ہے نا، قالو، کیا جواب دیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا مطلب؟ ایمان لے آئے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے جہنم میں ہیں، کہ کفار کے حق میں ہے، یعنی اس کے فرض نہ ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے، ہے نا۔ لیکن یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی بہت سخت وعید ہے کہ ان کا جواب یہ ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنمی ہو گئے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنمی ہو گئے۔ اے لم نَكُ مِنَ الْمُعْتَقِدِينَ لِلصَّلَاةِ، یعنی ہم نماز کے اعتقاد رکھنے والے نہیں تھے کہ وہ فرض ہے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ ہاکذا قالوا، اسی طریقے سے علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ وقد فسرته فی التفسیر الاحمدی بأطنب وجہ واشملہ، اور بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اس کی تفسیر احمدی میں کر دی ہے۔ اگر مزید وضاحت چاہیے آپ کو تو تفسیر احمدی کی طرف رجوع کریں، یہاں آپ کی جماعت کے لیے آپ کے درس کے مطابق اتنا ہی کافی ہے۔